أجمعين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم و برادران عزیز، سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، دیکھنے میں تو آدھا گھنٹہ تھا. 7 بجے بیان شروع کرنا تھا اور 7:30 بجے نماز. میں نے یہاں فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد گیا اور جا کے کپڑے وغیرہ نکالے، اس کے بعد غسل کیا. اتنے بھی ٹائم نہیں، یعنی بس تیاری میں یہ 1 گھنٹہ جو فجر کے بعد کا تھا یہ پورا ہو گیا. تو میں یہ سوچا تھا کہ اگر نماز جو ہے وہ 7:30 کے بجائے 7 بجے ہوتی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا پہنچنا. بہرحال یہ عید کا جو اجتماع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شکرانے کے طور پر دیا ہے. اور شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی تکمیل ہے. اور جب بھی کسی کام کی تکمیل ہوتی ہے تو اس کے اوپر خوشی ہوتی ہے. قرآن کریم جب مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت نازل فرمائی. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا اور اس کی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، اور اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اسکول کے اندر میٹرک کے اندر اپنی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، اس کا بھی جشن منایا جاتا ہے، اس کو بھی ہار پہنائے جاتے ہیں. اور کوئی بچہ اگر مدرسے کے اندر علم دین مکمل کر لے، عالم کی سند حاصل کر لے تو اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی جشن منایا جاتا ہے. بخاری شریف کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. تو ہر کام کی تکمیل کے اوپر یہ انسانی فطرت ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو خوشیاں عطا فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک خوشی کا دن منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور اس زمانے میں وہاں پہ میلہ لگتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسا دن منایا جا رہا ہے، ذرا پوچھو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا کہ سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جمع ہو کے اور شہر سے باہر وہ میلہ لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن خوشی کے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 دن خوشی کے عطا فرمایا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 1 دن خوشی کا عطا فرمایا۔ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا۔ انہوں نے دعا کی تھی، فرمائش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے نبی اور پیغمبر سے ہماری یہ فرمائش پوری کرا دے کہ آسمان سے ہمارے اوپر مائدہ نازل ہو جو ہمارے لیے عید قرار پائے۔ عید کے ایک معنی خوشی کے بھی آتے ہیں، اور عید کے ایک معنی بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ اور یہ دن ایسا ہے کہ اس کا بڑا انتظار رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آدھا ہوا، اور اس کے بعد سے جو ہے عید کی تیاریاں تو پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خاص اہتمام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دن آتا ہے، اور آج ہمیں اور آپ کو نصیب ہو گیا۔ رمضان المبارک کا اتنا انتظار ہو رہا تھا، چاند دیکھے گا رمضان المبارک شروع ہوا، رمضان المبارک جو ہے ختم ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ اعتکاف ہوگا آخری عشرے کے اندر، اعتکاف پورا ہوگا۔ تو وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے کہ آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ کر نہیں سکتے، اور ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ برف ہوتی ہے نا، برف والا برف خانے میں برف کی سل لا کے رکھتا ہے، اب اس میں قطرہ قطرہ نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے اقرا رب ملک اعظم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ پتہ بھی نہیں لگتا، ایک دم موت آتی ہے اور انسان کو لے جاتی ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن میں، کل چاند ہوا ہے، میرے ایک دوست کی خبر آ گئی کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، آج اس کی نماز جنا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ قابل اعتبار چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری قومیں جو عید مناتی ہیں، خوشی اور جشن مناتی ہیں، اس کی کوئی بیس اور بنیاد نہیں ہوتی۔ ہماری بیس اور بنیاد کیا ہے؟ ہماری بیس اور بنیاد 2 ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا، عید ہمیں ملی ہے 2 چیزوں کی بنیاد پر۔ ایک تو رمضان المبارک کی تکمیل ہو گئی، اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں، اور یہ واقعہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، ہر سال رمضان آتے ہیں، ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہو گیا تھا آج سے 50 سال پہلے پیدا ہو گیا تھا، اب وہ برتھ ڈے منا رہے، اب وہ برتھ ڈے تو منا رہے لیکن پیدا ہوا تھا وہ 50 سال پہلے۔ یہ خوشی ایسی ہے، یہ ہر سال ہمیں نصیب ہوتی ہے رمضان المبارک کی۔ اور دوسری خوشی کیا ہے؟ دوسری خوشی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا تھا اس قرآن کریم کے نزول کا جشن ہے، کیونکہ وہ اس رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، اور ہم نے رمضان المبارک میں اس قرآن کریم کی تلاوت کی اور سماعت کی، اس کو پورا کر دیا، تو اس کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ فرمایا کہ شکر للہ کہ نہ مردیم رسیدیم بدوست، شکر للہ کہ نہ مردیم رسیدیم بدوست، آفری بات بری ہمت مردان ماں۔ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوئے کہ جو کل تک تھے اور آج صبح سے پہلے پہلے چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے قابل شکر بات ہے، اللہ کا ہم اس کے اوپر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اب شکر کیسے ادا کیا جائے؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت رکھی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب آپ نے کوئی عبادت مکمل کر لی، اور اس رمضان المبارک میں تو کئی عبادتیں تھیں، تراویح بھی تھی، روزہ بھی تھا، تلاوت قرآن بھی تھی، سماعت قرآن بھی تھی، اعتکاف بھی تھا، شب داری بھی تھی۔ تو جب آپ نے یہ ساری عبادتیں کر لی، اب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول کر لیں۔ بس اس لیے کہ پورے مہینے آپ نے اتنی محنت کی، جد و جہد کی، اور اس کے بعد وہ محنت اگر ضائع ہو جائے، اکارت چلی جائے، تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا۔ کسی کام کے لیے آپ پلان بنائے، منصوبہ بنائے، اس کام کو کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے، پیسہ بھی خرچ کرے۔ ہم لوگ رمضان المبارک میں صرف بدنی عبادت نہیں کرتے، آپ دیکھتے یہاں پر جو معتکفین بیٹھے ہوئے تھے کہ گھروں میں تو یہ اہتمام ہوتا ہی ہے۔ اچھا، گھروں میں ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے لیے، سحری کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، وہ اپنے لیے، افطار کرتے ہیں، افطار کھاتے ہیں، وہ اپنے لیے۔ لیکن یہاں آپ مسجد میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایسی رونق لگی ہوئی تھی کہ 10 دن تک پتہ نہیں چل رہا تھا دن کا اور رات کا، ایسا لگ رہا تھا ہر وقت دن۔ تو جن کو اللہ نے یہ توفیق دی اور ان سے کام لیا، وہ خرچ کر رہے تھے، یہاں پر لا رہے تھے، معتکفین کی خدمت کر رہے تھے، کوئی سحری لا رہا ہے، کوئی افطاری لا رہا ہے، کوئی تراویح کے بعد کھانا کھا رہا ہے۔ روز ایک انویٹیشن آ جاتا تھا کہ بھائی آج ہماری طرف سے کھانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ عید ہے۔ تو یہ ساری جد و جہد جب آپ نے کی ایک مہینے کی، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، ہمیں جو یہ خوشی ملی یہ رمضان المبارک کے صدقے کے اندر ملی۔ کیا ٹائم ہے؟ 22 رمضان المبارک کے صدقے کے اندر ملی۔ اچھا، جو دوسری خوشی ہمیں ملتی ہے، 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نا۔ یہود کو جب یہ پتہ چلا، یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی، کون سی؟ فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین تمہارا مکمل کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ اتنی بڑی خوشی تھی، یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام تھا کہ ہم اس دن کو خوشی کا دن قرار دے دیتے۔ یعنی ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ہم نے تمہارے لیے اس دن کو پسند کر لیا، اور اس دن کو تو ایک خوشی ہمارے یہاں عید الفطر کی ہے
فطر جو ہے فا طا را یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی کھانا، ناشتہ، یا آپ اس کو کہہ لیں دعوت۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہاں سے آپ جائیں گے، اس کے بعد کہیں پہ دوپہر کی دعوت ہے، کہیں شام کی دعوت ہے، 3 دن جو ہے وہ یہی۔ اور اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ ختم کر دیا۔ آج کی جو دعوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر ہر ایک کے لیے یہ حکم آ گیا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی آپ نے دعوت کی، وہ جب آیا، بہت سارے مہمان آپ کے گھر کے اندر آئے، تو ایک ساتھ وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کھانا نہیں کھا رہے؟ وہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ کوئی سے بھی رکھ لیا ہوگا، نفلی روزہ یا کوئی بچا ہوا ہوگا رمضان کا روزہ رکھ لیا، تو وہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ تو وہ آپ سے بولے گا یار تم نے آج ہی روزہ رکھا تھا، میں نے تمہاری دعوت کی ہے، تمہیں یہاں بلایا ہے اور تم روزہ رکھ کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت کرے اور ہم روزہ رکھ لیں۔ دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں، یہ اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ عبادت ہے تو وہ عبادت ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا رمضان المبارک کے اندر، آپ صبح سے شام تک کھائے پیے بغیر بھوکے رہتے، یہ روزہ ہے، یہ عبادت ہے۔ وہی روزہ آج آپ رکھ لیں وہ عبادت نہیں، حرام ہے وہ۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کام آپ کر لیں، یعنی آپ نے روزہ رکھ لیا، غروب آفتاب کا وقت ہے، جس وقت سجدہ کرنا حرام ہے، اس وقت آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، حرام ہے، منع ہے نماز، لیکن وہ حرام ہے۔ اسی طرح گائے بکری یہ جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ کوئی مرغی کاٹ رہا ہے اور میں تو جب بھی جاتا ہوں بڑے اس میں تشویش کے اندر مبتلا رہتا ہوں، میں اس کو بولتا ہوں بھائی میرے سامنے پڑھو، اللہ اکبر زور سے پڑھو تاکہ مجھے اطلاع ہو جائے، کیونکہ وہ ادھر باتیں کر رہے ہیں، ادھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، فلانے وہ چھری پھیرے، تو وہ جلد بازی میں پتہ چلا وہ اللہ اکبر جو پڑھی تھی ایسی چھری پھیل دی، حرام ہے۔ جس جانور کے ذبح کرنے کے اوپر آپ نے اللہ اکبر نہیں پڑھا وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا گائے بکری یہ جانور جو یہ حلال ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ روزہ رکھنا عبادت تھا، آج کے دن اللہ نے منع کر دیا، وہی حرام ہو گیا۔ تو لہذا اللہ نے یہ خوشی عطا فرمائی ہمیں افطار، عید الفطر، یعنی دعوت کا دن، دعوت کی خوشی۔ دوسری خوشی ہمیں کون سی عطا فرمائی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے میں عطا فرمائی، ذی الحجہ کے اندر، جس کو ہم بقر عید کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ حکم کو پورا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا مسلمانوں کی جو عیدیں ہیں اس کی بنیاد ہے، یہ نہیں کہ کوئی واقعہ ہو گیا تھا وہ آج آپ 50 سال بعد منا رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ہر سال وہ لوٹ کر آ رہا ہے۔ عید کو عید کہتے ہی اسی لیے کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے دعوت بھی ہے اور یہ خوشی کا دن بھی ہے، اور اس خوشی کے دن کے اندر آپ جب جائیں یہاں سے عیدگاہ سے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو شریک کریں۔ یہاں سے نکلتے ہوئے کوئی یہ نہیں دیکھے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، اس چکر میں نہیں پڑے، وہ جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا۔ آپ کو جو حکم دیا گیا آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری حال سے معلوم ہوتا ہے یا اس کے متعلق پتہ ہے کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، آپ جو ہے اس کو دیں، اس کو خوشیوں میں شامل کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے کپڑے بنا سکتے ہیں، کپڑے بنا دیں، کھانے کو دے سکتے ہیں، ایک وقت کا کھانا دے دیں، کچھ نہیں تو عید ہی دے دیں، اور کچھ نہیں تو اس کو عید مبارک ہی کہہ دیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیل دیں۔ تو غریبوں کو جو ہے وہ اپنی خوشی میں، اصل میں ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ وہ سب کچھ ہم خود ہی کھا لیں،
سب کچھ اب سارا پیسہ ہم اپنے اوپر لگا دیں، نہیں، اپنے ساتھ جو ہے وہ سب کو شریک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صفحے بنا لیں۔ کتنے ٹائم ہو؟ طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ امام کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے اور تکبیر تحریمہ سے نماز کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ اس کے بعد دوسری تکبیر آپ کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھ دیتے، اس کے بعد سبحان اللہ پڑھا، اس کے بعد دوسری تکبیر کے اندر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائیں گے آپ اور چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے اندر آپ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ دیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ ہوگا۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد اب امام جب کھڑا ہوگا تو اس وقت پہلے سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرے گا، اور اس کے بعد پھر امام تکبیر کہے گا۔ پہلی تکبیر میں آپ ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور چھوڑ دیں، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر میں آپ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، اور اس کے بعد باقی رکوع سجدہ جو ہے وہ اسی طرح ہوگا، اور باقی نماز جو ہے وہ اسی طرح پوری کی جائے گی۔ آپ حضرات صفحہ درست فرما لیں، آخری وقت تک آتے ہیں۔ نیت کر لیجیے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصبت وإلى الأرض كيف صبحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام